بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم عشق کی 12ویں نشست کے ساتھ میں ڈاکٹر حماد آسٹریلیا سے آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کا ذکر کریں گے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ English translation: O mankind, worship your Lord who has created you as well as those before you, so you become righteous۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرمایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب فرمایا، اور تمام انسانیت کو عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ اور کس کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی کہ جس نے انہیں پیدا کیا اور ان سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کمپلیٹ سرنڈر کے بعد تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبادت کا ذکر کرتے ہیں کہ عبادت دراصل کیا چیز ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے سے کسی نے سوال کیا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سب عبادت ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ عبادت صرف یہی ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے اور قرآن پڑھ لیا جائے تو یہ عبادات ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم عبادت کے ایک بہت بڑے حصے کو نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، جو کہ معاملات ہیں، جو کہ حقوق العباد ہیں۔ اور جب تک ہماری یہ عبادات ہمارے حقوق العباد میں، ہمارے معاملات میں بہتری کا باعث نہیں بنتی، ہمیں مسلسل ان عبادات میں جو ہے وہ ان عبادات میں مسلسل بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور ان عبادات کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں اپنے ایک استاد محترم احمد رضا صدیقی صاحب کا تذکرہ کروں گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ تو احمد رضا صدیقی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز ہے، اس سے بہتر سوشل ایکٹیویٹی اور لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا ذریعہ کوئی ہو نہیں سکتا، کہ اسلام نے عبادات کو اس طرح سے پھیلا دیا ہے کہ ہر درجے پہ وہ ہماری سوشل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں سارے لوگوں کے جو ہے وہ حالات معلوم ہونے چاہیے، جو آپ کے ارد گرد، آپ کے محلے میں آپ کے نیبرز جو ہیں ان کے حالات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں تو جامعہ مسجد میں چلے جائیں، جو آپ کے گاؤں کی، آپ کے علاقے کی بڑی مسجد ہو، تو اس میں علاقے کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عیدین پہ آپ شہر کی بڑی مسجد میں چلے جائیں جہاں پہ شہری اور ملکی مسائل ڈسکس ہوں۔ اور اس کے بعد جب حج کا موقع آتا ہے تو اس وقت تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو جہاں پہ عالم اسلام کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے۔ تو یہ احمد رضا صدیقی صاحب کا یہ ایک وین تھا جس کو وہ ہمیشہ سے عبادات کو سوشلی کنیکٹ کیا کرتے تھے، اور عبادات کا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا سوشل پہلو تو بہرحال موجود ہے، اور اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے۔ میرے نقطۂ نظر کے مطابق عبادات کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ان کا جو سوشل پہلو ہے کہ وہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں، اور دوسرا عبادات کا ایک روحانی پہلو ہے کہ وہ ہمیں خالق کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے میں عبادات کا بہت بڑا رول ہے۔ اور اس پہ ہم نے پہلی دوسری نشست پہ بات کی نماز کے حوالے سے، کہ نماز کس طرح سے ہمیں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے۔ تو عبادات کے حوالے سے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ عبادات میں حقوق العباد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور عبادات میں آپ کی وہ عبادات بھی ہیں جو آپ کا اور اللہ کا بالکل جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے، اور ان عبادات کا دونوں طرف جو ہے وہ اثر ہونا چاہیے،
ایک اثر ان کا آپ کے معاملات پہ بھی ہونا چاہیے، اور ایک اثر ان کا آپ کے اپنے خالق کے ساتھ کنیکشن جو ہے اس پہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ کنیکشن مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اور اگر عبادات میں یہ دونوں پہلو نظر انداز ہو رہے ہیں، ان دونوں پہلوؤں پہ ترقی نہیں ہو رہی، تو آپ اپنی عبادات کرنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی فرمائیے۔ پھر اس کے بعد آپ غالباً عبادت نہیں کر رہے، آپ عادتاً وہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ عبادت جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سرنڈر ہے اللہ کے سامنے، اور یہ کمپلیٹ سرنڈر یہ جانتے ہوئے ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ایک خالق ہے آپ کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آپ سے جو پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور جب ہم اس تخلیق پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب ہم اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں کہ جو بھی ایک نیچرل پروسیس تھا جس کے عمل کے بعد انسانی زندگی وجود میں آئی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹرول ہو رہا تھا، تو اس کے بعد ہم کمپلیٹ سرنڈر کی طرف جاتے ہیں، ہم کمپلیٹ جو ہے وہ عبادت کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کمپلیٹ سرنڈر میں سے گزر جاؤ گے، یہ جانتے ہوئے کہ میں ہی خالق ہوں تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا، تو تم متقی بن جاؤ گے۔ کہیں بہت سے رائٹرز نے اس کو یہ لکھا ہوا ہے اس آیت کے ترجمے میں کہ تم یہ سب کرو تاکہ تمہارا بچاؤ اس میں ہے، تم عذاب سے بچ جاؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ متقی کی طرف، مولانا تقی عثمانی کا جو ترجمہ ہے جس میں انہوں نے متقی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو تقویٰ جو ہے، تقویٰ کا ہمارے ہاں جو ایک بڑا عام مطلب لیا جاتا ہے اللہ سے ڈرنے کا، تو بیسیکلی میرا خیال ہے کہ اللہ سے ڈرنا تو یہ ایک بہت چھوٹی اس کی تشریح ہے تقویٰ اور متقی کے لفظ کے حوالے سے۔ دراصل مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور جتنی ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا ہے ان نعمتوں کے لیے، اور ان نعمتوں کو استعمال میں لے کے آنا ہے اپنی اور اپنے ارد گرد اور انسانیت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو جب ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور ان کا ہم سے حساب ہوگا، اور جس دن ہمارا یہ حساب ہوگا، تو اس دن جب ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں ملی تھی اور ہم نے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس دن وہ جو امبیرسمنٹ ہوگی ہمیں اللہ کے سامنے، اس امبیرسمنٹ سے بچنے کی شعوری کوشش کرتے رہنا میرے نزدیک تقویٰ ہے۔ تو بس جو آپ کو اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور ان نعمتوں کو بہتر استعمال میں لے کے آئیے۔ شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، ان نعمتوں کو، اور انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ تو اس آیت میں یہی ان چیزوں کے حوالے سے ہی بات ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو آج اسی آیت کے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ میں اس بزم عشق کی 12ویں نشست کا اختتام کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ English translation: O mankind, worship your Lord who has created you as well as before you, so you become the righteous. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔